قیدیوں میں سے 2 قیدی ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتے کے اعتبار سے بہت ہی عزیز تھے، اور بھی تھے، سارے رشتے داری تھے، لیکن 2 لوگ ایسے تھے جن سے آپ کو زمانہ کفر میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، اور بلکہ راحت ہی پہنچی تھی۔ ان میں سے ایک آپ کے داماد، آپ کی سب سے بڑی بیٹی کے شوہر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد مسلمان۔ ابو العاص حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن حالہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، اور حضرت خدیجہ نے یہ رشتہ کیا تھا، اور یہ بہت ہی ایک اچھے داماد تھے۔ اسلام نہیں لائے اس وقت تک، لیکن کبھی حضرت زینب کو تکلیف نہیں پہنچائی، باوجود اس کے کہ حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور حضرت زینب انہی ابو العاص کے پاس مکہ میں رہ گئے، لیکن انہوں نے کبھی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچائی، حالانکہ سارے یہ کافر تھے اور سارے مسلمان جو ہے وہ مدینہ جا چکے تھے۔ تو یہ گرفتار ہو گئے، ان کا فدیہ مقرر ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ فدیہ گھر والے ہی دیتے ہیں۔ حضرت زینب کے پاس پیغام آیا کہ شوہر گرفتار ہو گئے، اتنے پیسے دینے یا اتنا سونا دینے۔ حضرت زینب کے پاس گھر میں جیسا ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتی کوئی چیز، ان کے پاس صرف وہ ہار تھا جو ان کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی پر ان کو پہنایا تھا۔ جیسے مائیں زیور دیتی، تو انہوں نے وہی ہار اپنے گلے سے اتار کر اپنے والد کے پاس بھیج دیا، اپنے شوہر کے فدیے کے اندر۔ سچویشن دیکھیں کیسی، فدیہ دیا کس کو جا رہا ہے اور کس کے لیے دیا جا رہا ہے، اور فدیے میں دیا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی کیسے کیسے امتحانات سے گزارتے۔ تو جب وہ مکے والا قاصد آیا تو حضور کے سامنے کہا کہ جی ابو العاص کا فدیہ آیا، تو آپ کے سامنے وہ ہار رکھ دیا جو بیٹی نے بھیجا تھا، اور حضور کی محبوب ترین بیوی کی نشانی تھی۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کو بہت شدید محبت تھی، اور ساری عمر رہی، ان کی وفات کے بعد ساری عمر ان کو یاد کرتے رہے۔ تو ہار دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت خدیجہ کی یاد آئی۔ بیٹی کی مظلومیت پہ بھی ترس آیا ہوگا کہ اس کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز نہیں تھی کہ وہ بھیجتی سوائے ماں کی اس نشانی کے جو اس نے بھیج دی۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہار تو آیا ہے خدیجہ کا، چاہو تو رکھ لو، چاہو تو لوٹا دو۔ کہ ابو العاص کے ہاتھوں واپس بھیج دو۔ صحابہ حضور کے مزاج شناس تھے، ان کا رسول اللہ یہ ہار قیدی کے ساتھ واپس جائے، یعنی ہم نہیں لیتے۔ تو ابو العاص چلے گئے۔ اچھا پھر ابو العاص کی بات پوری کر دوں، اگرچہ اس کا بدر سے تعلق نہیں ہے۔ یہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ ابو العاص تمہیں میں ایسے ہی چھوڑ، ایک کام کرو، اور وہ ظاہر اعتماد ان کی اس پر تھا کہ وہ کرتے یا نہیں کرتے، مکہ جا کر زینب کو بھجوا دو مدینہ، اس لیے کہ کافر میاں اور بیوی جب ہجرت ہو جائے وہ جانی چاہیے، وہ شاید ان کو آنے کی اجازت نہیں دی ہوگی اس وقت، تو جب ہجرت ہو جائے پھر حکم بھی الگ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ شوہر مسلمان نہیں تھے، اس لیے جیسے ہی حضرت زینب کو موقع ملتا تو ان کے لیے ہجرت کا حکم ہو، تو کہا کہ تم جا کے زینب کو مدینہ بھیج دو۔ یہ چلے گئے، اور اب ان کی مرضی تھی، چھوٹ تو گئے تھے، اور مسلمان بھی نہیں تھے کہ بندہ کہے کہ کوئی وعدہ پورا کرنا تو مسلمانوں پہ لازم ہوتا ہے، لیکن
ان عربوں کے اندر قریش میں کچھ صفات ایسی غیر معمولی تھیں. واپس جا کر انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ زینب سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں مدینہ. تو وہ جانے لگیں اور کنانہ نامی ایک صاحب تھے، ان کے ذمہ لگایا کہ ان کو چھوڑ ہے مدینہ. تو جب وہ جانے لگیں تو پہلے ایک بندہ مشرک آیا اور کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے. پھر ابو سفیان آ گئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح تو نہیں جائیں گے. تو کنانہ بڑے جری آدمی تھے، ان کے حوالے کیا تھا، حالانکہ وہ بھی ادھر ہی کے تھے، مکہ کے. تو انہوں نے کہا کہ میں زینب کے اونٹ کے پاس بھی کوئی آیا تو تیروں سے چھل نہیں کرتا. ابو سفیان نے کہا کہ دن دہاڑے تو نہیں جائیں گی، ہماری بے عزتی ہے، ذلت ہے ہماری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دن کی روشنی کے اندر مکہ سے مدینہ جائیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں، ہم نے روک لیا آپ کو، 1-2 دنوں کے بعد رات کے اندھیرے میں لے جائیں، ہماری آنکھوں کے سامنے مت لے کے جائیں. کہ ٹھیک ہے. واپس آ گئے. اور لیکن حضرت زینب کو اس دوران جو دھمکایا گیا جن لوگوں نے، اس خوف کی وجہ سے ان کا حمل گر گیا، حاملہ تھی. اور پھر وہ واپس لائی گئیں اور پھر 2-3 دن کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کو مدینہ پہنچا کر ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ کی شان ایسے ہوا کہ ابو العاص ایماندار آدمی تھے. یہ وعدہ وفائی بھی ایماندار آدمی کرتا ہے، اور ایماندار آدمی جب تجارت کرتا ہے تو لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. یہ شام جا رہے تھے تجارت کے لیے، اور مکہ والوں کا پیسہ ان کے پاس تھا، مکہ والوں کا سامان ان کو لوگ دیتے تھے، امین سمجھ کر ان کو دیتے تھے. تو یہ مکہ سے نکلے اور شام جانے والے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے، اور صحابہ تو یہ چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے ان کے اوپر، کیونکہ لوگ حربی کافر تھے. حربی کافر کا جان مال ہر چیز جائز ہوتی ہے. تو یہ کہیں نکلے مدینہ شام کے لیے، اور مدینہ کے پاس سے گزر رہے تھے. صحابہ کی ایک ٹولی نے ان پر حملہ کیا اور ان کا سارا سامان لے لیا. سامان تو پکڑ لیا، غنیمت تھی ساری. یہ بھاگ نکلے، یہ ہاتھ نہیں آ سکے. اور یہ جو بھاگے اور جس بستی میں داخل ہوئے تو وہ مدینہ منورہ تھی، قریب ترین بستی. انہوں نے سوچا کہ اور تو کوئی صورت نہیں ہے. لوگوں سے پوچھا کہ زینب کا گھر کدھر، بیوی کا جس کو تھوڑا سا پہلے بھیجا تھا. تو زینب کا گھر پتہ چلا تو زینب کے گھر میں گھس گئے. ان کو بتایا کہ یہ لوگ میرے پیچھے مال لوٹ لیا اور میں بچ گیا ہوں، مجھے پناہ دے دو. پناہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو کوئی صبح کے قریب کا وقت تھا، رات تھی، گھر میں گھس گئے. حضرت زینب صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی آئیں، اور جیسے ہی صفیں کھڑی ہو گئی، لوگ نماز کے لیے کھڑے. تو زینب نے مسجد میں آواز لگائی کہ لوگ ایک دم متوجہ ہو گئے. خواتین کی صفوں سے آواز آئی کہ اے مسلمانوں، میں زینب بنت محمد ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی، اب ابو العاص کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وقت پتہ چلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، اگر یہ صحابہ جتنے بھی جانے صاحب تھے، آپ نے پھر بھی چاہا کہ آپ صحابہ کو بتا دیں کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ لوگوں، آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے تھے. آپ نے کہا جیسے کہ یہ آواز تم لوگ ابھی سن رہے اور اس آواز سے تمہیں جو اطلاع ہوئی ہے، مجھے بھی یہ اطلاع ابھی ہوئی. یعنی یہ تمہارے ذہن میں کسی کے بھی نہ آئے کوئی پہلے سے باپ بیٹی کو پتہ تھا. حالانکہ صحابہ بالکل ایسے لوگ نہیں تھے جو ایسا کوئی گمان کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع نہیں دیا کرتے. زینب کو پناہ مل گئی. صبح ابو العاص آئے اور حضور کے ساتھ ملاقات. حضور نے زینب کو کہا، فجر کی نماز کے بعد کہا کہ چونکہ اب ہجرت ہو گئی تھی، زینب ہجرت کر کے آ گئی تھی، جب احکامات ان پر لازم ہو گئے تھے وہاں جو نہیں تھے، آپ نے کہا کہ بیٹی اکرام کرو اس کا، اپنے شوہر کا اکرام کرو، مگر قریب مت ہونا اس کے. اب وہ تمہارے لیے جائز نہیں، بوجہ کافر ہو، مسلمان ہے کافر، تو اس کو قریب مت ہونے دینا. باقی اس کا تمہاری پناہ میں ہے، تم نے
اس کو دیا تو اس کے ساتھ جو اکرام کر سکتی ہو کرو۔ تو صبح صحابہ کو حضور نے کہا کہ ابو العاص واپس جانے لگے، تو حضور نے کہا کہ بھائی جو تم لوگوں نے مال اس کا لیا ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، واپس نہ کرنا چاہو تو تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ غنیمت ہے، دے دو۔ تو ابو العاص اچھا آدمی، مرضی تم لوگوں کی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور کی منشا کی معمولی سا رخ دیکھتے ہوئے صحابہ ہر وہ چیز واپس لے آئے جو ابو العاص سے لی تھی، اور کوئی کہتا ہے ڈول، رسی، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی نہیں چھوڑی کسی نے اپنے پاس، ایک ایک چیز ان کی پوری کر دی۔ کسی نے ابو العاص سے کہا کہ ابو العاص مسلمان ہو جاؤ، اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا، اگر ابھی میں مسلمان ہوتا ہوں تو اس میں جبر محسوس ہوگا، جیسے میں پکڑا گیا ہوں، دوسرا لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید میں یہ مسلمان اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرا مال تم لوگوں کے پاس ہے، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا تو مجھے مال واپس کر دو، کیونکہ مسلمان کا مال تو غنیمت نہیں ہوتا، غنیمت تو کافر کا مال ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کا اسلام نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسلام میں جبر تو ویسے بھی نہیں ہے، کسی نے کچھ نکالا، کسی کو نہیں پتا تھا ان کا پروگرام کیا ہے، تو ان کا مال واپس کر دیا، انہوں نے اپنا مال لیا اور مکہ روانہ ہو گئے، واپس شام جانے کی بجائے واپس مکہ چلے گئے، اور مکہ جا کر سارے مکے والوں کو جمع کیا اور ہر ایک کی پائی پائی واپس لوٹا دی، کہا کہ اپنا سامان واپس کر دو، میرے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا میں واپس آ گیا۔ پھر کہا کہ اب تم میں سے کوئی شخص ایسا تو نہیں جس کی کوئی چیز میرے اوپر واجب الادا ہو؟ کہا نہیں ایسی کوئی چیز نہیں۔ کہا تو پھر سنو کہ میں محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور میں مدینہ جاتا ہوں۔ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس قسم کا ایمان لاؤں کہ جب میرے اوپر نہ یہ الزام ہو، وہاں کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں اس لیے ایمان لایا کہ مجھے میرا مال چاہیے، اور کافر یہ نہ سمجھے کہ مدینہ ہمارا مال لے کر مدینہ بھاگ گیا اور ہمارا مال کھانے کے لیے ایمان لے کر آئے۔ یہ پختہ مومنوں کی ایسی نشانی ہے، پکے مومنوں کی۔ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی، کہا کہ ابو العاص بہت ہی اچھا داماد تھا، اس نے کبھی زینب کو تکلیف نہیں پہنچائی اور اس نے ہمیشہ جو وعدہ مجھ سے کیا اس کو پورا کیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے قیدی جو بدر کے تھے وہ حضرت حضور کے چچا اور آپ کے بڑے بے تکلف دوست حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بدر میں آئے تھے قیدی ہو۔ حالانکہ حضرت عباس مکہ کے زمانے میں حضور کے لیے ایک ڈھال بنے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ بیعت عقبہ کے موقع پر جب انصار آئے تھے اور منی میں بیعت ہو رہی تھی، اس بیعت کے موقع پر بھی حضرت عباس حضور کے ساتھ آئے تھے، اور انصار سے حضرت عباس نے بڑی گفتگو فرمائی تھی کہ تم لوگ یہ ان کی ذمہ داری لے رہے ہو لیکن یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موقع آیا تو انہوں نے حضور نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ بھی دیں، انہوں نے اپنی ناداری کا عذر کیا کہ پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب کسنے والوں نے، جو قیدیوں کو جنہوں نے کسا تھا، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا بہت کھینچ کے کس دیا تھا۔ بندہ جب بندھا ہوا ہو اور رسی ٹائٹ ہو تو تکلیف ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا اس کے قریب ایک خیمہ تھا جس میں قیدی تھے، تو آپ نے حضرت عباس اس رسی کے تناؤ کی وجہ سے رات کو کراہتے، آوازیں آتی نہیں ان کی تکلیف کی، اور حضرت عباس کی آواز اپنے کان میں پڑنے کی وجہ سے رسول اللہ ساری رات سو نہیں سکتے۔ چچا تو تھے، اور چچا بھی بڑے محبوب چچا تھے، حضرت حمزہ کے بعد حضرت عباس ہی سے آپ کا سب سے زیادہ گہرا تعلق تھا۔ تو انصار کو پتہ چلا کہ حضور، چونکہ انصار نگرانی کر رہے تھے قیدیوں کی، تو سب سے پہلے تو انہوں نے جا کر عباس کی گرہ کھول دی۔ پھر یہ سوچ کر کہ حضور کو تکلیف پہنچی ہے اور آپ حضور کے چچا ہیں، تو انصار نے ایک ایسی تعبیر اختیار کی کہ
اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا سلیقہ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا اور ادب کے کس درجے پر فائز تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا کہ حضرت عباس کی جو دادی تھی، یعنی عبد المطلب کی جو والدہ تھی، وہ مدینے کی تھی۔ پہلے یہ بات گزری ہے، ان کے بیٹے سلمہ بنت عمر ان کا نام تھا، اور یہ عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا، یہ یہیں مدینہ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ان کے والد ہاشم شادی کر کے شام میں جا کے فوت ہو گئے تھے، پیچھے سے بچہ پیدا ہوا تھا مدینہ میں، جن کو بعد میں آ کر مطلب لے گئے تھے، چچا لے گئے تھے۔ تو عبد المطلب کی جو ماں تھی، عبد المطلب کی ماں کا مطلب ہوا کہ وہ کس کی دادی ہو گئی؟ حضرت عباس کی دادی ہو گئی، عباس عبد المطلب کے بیٹے۔ تو دادی مدینہ کی تھی، تو انصار نے یہ رشتہ نکالا، یہ نہیں کہ حضور کے چچا ہے، اس کا بوجھ حضور پر نہیں ڈالا۔ حضور کے پاس آ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ کیا کہا کہ ہم کس کو؟ اپنے بھانجے کو۔ ان کی دادی ہمارے مدینے کی تھی تو یہ ہمارا بھانجا ہوگا۔ تو کہا یا رسول اللہ ہم اپنے بھانجے کو فدیہ لیے بغیر چھوڑنا چاہتے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ حضور کے چچا، لیکن یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے چچا کو چھوڑنا چاہتے، کہتے کہ ہم اپنے بھانجے کو چھوڑنا چاہتے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، بغیر فدیے کے تو نہیں، فدیہ تو لیا جائے گا اور پورا لیا جائے گا، بلکہ حضرت عباس سے تو زیادہ لیا گیا تھا۔ حضور نے اپنے کچھ رشتہ داروں سے زیادہ فدیہ لیا، تو کہا کہ حضرت عباس کو جب کہا کہ فدیہ، ان کا پیسے نہیں۔ حضور نے کہا کہ وہ اپنی بیوی ام فضل کو جو آپ پیسے دے کر آئے ہیں آنے سے پہلے، جو اس کے پاس رکھوا کر آئے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ خدا کی قسم ان پیسوں کا تو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ بلا شبہ رسول اللہ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان لے حضور سے۔ ان سے جو پیسے لیے گئے تو زیادہ لیے گئے، تو اللہ جل شانہ نے اس پر یہ آیت نازل کی، ان کی تسلی کی کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی ان قیدیوں سے کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہے کہ تم اس فدیے پر افسوس نہ کرو جو تم نے دیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کوئی بھلائی دیکھے گا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے قلوب کے اندر کوئی خیر دیکھی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہارے اللہ تعالیٰ اس تو جو یعنی تمہارے دل میں بھلائی کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے، اگر تم یعنی دل سے اسلام لے آؤ گے تو جو تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ عطا کر دے گا، اس کا بدلہ خیرا مما اخذ منکم، کہیں زیادہ تم کو عطا کر دے گا، اور ایک اور چیز بھی دے دے گا، اور وہ کیا ہے؟ ویغفر لکم، تمہیں بخش بھی دے گا، اللہ معاف بھی کر دے گا آخرت کے اندر۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مجھے 100 اوقیہ مجھ سے لیا گیا تھا، 100 اوقیہ سونے کا ایک مقدار، کہتے ہیں ان 100 اوقیہ کے بدلے اللہ پاک نے مجھے 100 غلام عطا فرمائے، اور 100 کے 100 تاجر تھے، میرے 100 غلام 100 تجارتیں کرتے تھے جن کا سارا نفع مجھے آتا تھا۔ کہتے یہ وہ بات میرے ساتھ اللہ نے پوری کی کہ تمہیں اس سے اگر تم دل سے ایمان لے آئے تو اس فدیے سے بدر جہاں کہیں زیادہ تمہیں دیں گے، اور کہتے تھے کہ میں امیدوار ہوں اگلی بات کا کہ ویغفر لکم، کہ آخرت کے اندر اللہ پاک ہمیں بخشش بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا کی بات دنیا میں پوری ہو گئی، آخرت کی بات فرمائے گا آخرت کے اندر پوری ہوگی۔ اللہ جل شانہ ان حضرات کے صدقے اور طفیل ہمیں بھی صحیح معنوں میں ہدایت نصیب فرمائے۔